الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورؤوفنا ورحيمنا وملجأنا ومأوانا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا ونورنا ونور ديننا ونور إيماننا ونور إسلامنا ونور حشرنا ونور نشرنا ونور ميزاننا ونور عرش ربنا ونور کرسی ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور سماوات ربنا ونور صفات ربنا مولانا محمد المصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى جل شانه في الكتاب المجيد بلسان النبي الكريم الرؤوف الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والمؤمنین۔ ارکاب کیسے کیسے کی عطا سے محمد کو قرآن میں جا بجاؤ، کہیں یاسین کہو، کہیں طٰہٰ کہو، کہیں آمین نون والشمس والضحیٰ۔ کیا میرا علم و عقل کے کروں صرف تم کی بیان، تم پڑھو دو سو درود میں کروں صرف تو ثنا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ علی حضرات، یہ جمعہ پاک خاص طور تے رجب شریف دا ہے تے 27 رجب جڑے نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج پاک سی۔ اس واسطے اس تعلق نال اج معراج پاک دا ذکر کرنا کچھ، اگرچہ میں 40-45 سال ہو گئے نے ہر سال معراج پاک کا ذکر کرتے ہی رہے ہیں، لیکن ہر سال کچھ نہ کچھ نئی چیزاں دینے چاہدیاں نے۔ اس واسطے اج بھی میں معراج پاک کا ذکر ہی کرنا ہے۔ ذرا جا کے باہر گیڑا مارے کرو بچوں۔ سال نو پہلا ایک سوال ہوا ہے پھر ضرورت ہے معراج کی سی۔ کدی کدی اوقات ایسے آ جاندے نے، وقت ایسا آ جاتا ہے، وہ مطابق کوئی نہ کوئی کام کرنا پی جاتا ہے۔ احادیث وچ، تاریخ وچ، سیرت دیا کتاباں چ لکھیا ہے کہ جس لئے نبی پاک نے دعوی نبوت کیتا سی تے 10ویں سال دعوی نبوت تے جناب ابو طالب دنیا تو تشریف لائے گئے سن، فوت ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ بھی تشریف لے گئی ہیں۔ بیرونی طور تے کچھ مخالفین، معاندین، کفار، مشرکین دا ٹال جڑی سی وہ حضرت ابو طالب سن، تے اندرونی طور تے تشلفیاں تے تسلیاں تے تسکین دین واسطے سرکار خدیجہ الکبریٰ سن۔
جدو دونوں تھوڑے جہے وسیلے ٹوٹ گئے نا تو نبی پاک نے آخیا بھی چلو میں طائف جا کے پتہ کرنا، وہ بھی ساڈا پرانا اپنا علاقہ ہے، تو جے اتوں کوئی مینوں مل جائے کوئی اعانت تو کوئی مدد تو چلا میرا سلسلہ ذرا جلا لمبی ہو جائے۔ آپ طائف سفر گئے، طائف کے سفر والے نے سگوں نہ نبی پاک نے سخت مایوس کیتا۔ بچیاں نو حکم دے دیتا بھی یہ دیوانے نے انہوں نے بٹے مارو، نبی پاک دے پیچھے دیوانے سمجھ کے تے بٹے مارنے شروع کیتے، حتیٰ کہ اتوں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہولہان ہو گئے۔ سرکار واپس آ گئے، چھٹ چھڑا کے تے ایک باغ سی راہ وچ وہ کچھ آرام کیتا تے لہولہان ویکھ کے تے وہ باغ دا جڑا مالی سی نا، جڑا نوکر سی، وہ آیا کول بھی بابا جی کی گل، انہیں آخیا جی آ گل سی میں اتنے گیا سا لیکن تکلیف ہو گئی ہے۔ ہوں تو کتوں دے رہن والا؟ میں جی نین مند آیا ہوا، تو میرے یونس بھائی دے علاقے کا رہن والا ہے؟ انہیں آخیا حضرت تسی یونس کو کیویں جانتے ہو؟ فرمایا وہ پیغمبر سن تو میں بھی پیغمبر ہاں، اسی آپس ایک علاقے دے آدمی ہیں۔ وہ مانوس ہو گیا، انہیں خوشاں دے آخیا گوراں دا سرکار نے پیش کیتا، حضور دی دلجوئی کی، سرکار نے آخیا تو چلے جاؤ منحوس لوگ نے۔ سرکار مایوسی دے حالے واپس آئے تے راہ وچ خیال کئی دیر تے گزارتے آئے کہ بہت وڈی پنڈ میرے سر تے، نبی آخر زمان دا میں، کائنات دا پورا قیامت تک دا بوجھ میرے تے وے، تے کیویں کر کے گل بنے گی کی ہوئے گی؟ انہاں حالات وچ اللہ پاک نے آخیا محبوب فکر نہ کر، ساری کائنات جڑی تیرے واسطے نہ سی آ میں تینوں کھاواں تیرے سامنے رکھ دینے اسی، اسے ضرورت معراج۔ اتنے گل غور طلب ہے تو سمجھنی چاہیے، انبیاء کرام رسول اعظام پیغمبر پاک جڑے ہوندے نے یہ اللہ پاک دے نمائندے ہوندے نے مخلوق دی طرف، تے گورنمنٹ دے جڑے نمائندے ہون کسی تھان تے کلے جان، انہاں نوں کچھ خصوصی چیزاں اطلاع دیتی جاتی ہے تے مہیا کیتیاں جاندیاں نے، تے انہاں نوں یعنی امور مملکت وچ کچھ چیزاں جہڑیاں نے واگزار کیتیاں جاندیاں نے تاکہ وہ اپنی حیثیت نوں منوا سکن۔ اس طرح انبیاء کرام نوں اللہ پاک کچھ نشانیاں وکھاندا ہے تو کچھ اپنے عجائبات وکھاندا ہے تو کچھ کرشمے وکھاندا ہے تو کچھ عجیب عجیب چیزاں وکھاندا ہے تاکہ انہاں دی دل جمعی رہے اور وہ اپنے اپنے کارگزاری دے اتنے پوری پوری تندہی نال کار بند ہو سکن۔ اس سلسلے جا کے کدے کدے انبیاء کرام دا دل آئے تو وہ اپنے آپ بھی کچھ چیزاں اللہ پاک کولوں منگ لیندے، جویں قرآن پاک حضرت عزیر علیہ السلام دا قصہ ہوندا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام قدرتی یعنی کر کے ایک دن سفر وچ پئے تے لنگھ دے تو انہاں دناں چ بیت المقدس جڑا سی نا اجاڑ دتا سی، اجاڑ کے تے کھانا خراب کر تباہ کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے سی۔ آپ کولوں جیسے لنگے دے دل چ خیال آیا بھی یا اللہ یہ دوبارہ کیویں آباد ہوئے گا؟ انہوں قرآن پاک نے بیان کیتا مستقل طور سے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اے مثال ہے انہاں دی ہے جڑے بندے گزرے سن ایک باری ایک اجڑی بستی چوں تے انہیں آکھیا یا اللہ یہ کیویں کر کے تو دوبارہ انہوں آباد کرے گا؟ کدی کدی تے انبیاء کرام خود خواہش کرتے ہیں کہ سانو عجائبات وکھائے جان، اسی نمائندہ مملکت الہی ہاں، ساڈا کچھ حق ہے، سانو کوئی نہ کچھ اللہ پاک نے وکھانا چاہیے، تے کدی کدی اللہ پاک اپنی مرضی نال وکھا دیتا ہے، معاملے ایک طرح دے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام رنگ دے سمجھ آکھن لگے یا اللہ کیویں کر کے دوبارہ ہوئے گا؟ اللہ پاک نے آکھیا تو فکر نہ کر میں تینوں وکھا دینا۔ چنانچہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یا اللہ کس طرح کر کے تو انہاں دے مر جاندے تباہی تو بعد بربادی تو بعد اپنی ساری جڑاں تے سارے مکان گرے نے، کوئی پچھانیا نہیں کیویں آبادی ہوئے گی؟ اللہ پاک نے کیا آکھیا؟ پھر آکھیا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام نے آکھیا سو جاتے ہو 100 سال ہی ستے رہے، فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، پھر اللہ پاک نے اٹھایا، قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، اللہ پاک عجائبات بخان لگا اے کنا کچھ ستا ہے، اے یا اللہ میں تے ایک دن یا تھوڑا جہا پونا کو دن ستا،
تے کالا بل اچھا ہے کالا لبیتا یوم بعد کالا بل لبیتا مئات عام تو تے 100 سال تارے میری قدرت ویکھ 100 سال ہوتا ہے تینوں 100 سال تو بعد میں جگا لیا ان میں جدو چاہاں گا جڑے اپنا مقام نو چاہاں گا دوبارہ اٹھا لاں گا جنوں چاہاں گا آباد کر دیں گا میرے واسطے کوئی بڑی گل نہیں فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى آپ نے اپنے گدے مبارک تے سامان لدیا سی خورد و نوش تے آپ نے وہ تھلے رکھیا سی تے گدا بنیا سی تے اللہ پاک نے آکھیا انہیں انج کر اپنے کھان پین دا سامان ویکھ تے انہاں ویکھیا شراب کا لم یتسنى وہ خراب بسیا بھی نہیں سی 100 سال دا عرصہ ہو گیا اونجی روٹیاں اونجی سالن اونجی دودھ اونجی دہی اونجی جو کچھ بھی ایسی کوئی کسی قسم تو بس نہ پیدا ہوئی تافر نہ پیدا ہویا تو اللہ پاک نے آکھیا ویکھے میری کچھ جنوں چاہنا میں رکھ لینا جنوں چاہنا نہیں رکھدا جنوں چاہواں میں اڑا دیا جنوں چاہواں نہ اڑا دیا تے نال لگ رہا ہے ویکھ فانظر الی مالکا تے کھوتے والے ویکھ والدا جعلک آیۃ للناس کھوتے دا یہ ہاتھ پیو دیاں ہڈیاں نکل گئیاں تے تباہ ہو گیا تے برباد ہو گیا آکھیا ویکھ تے فانظر الی طعامکا تے فانظر الی طعامکا وننشدھا ہن ویکھ تیرے کھوتر میں کیویں دندا کرنا ثم نکسوھا لحما اللہ پاک نے ویندیا ویندیا سرکار اودے تے چڑھ گیا ماس تے پھر کھوتے دا کھوتا پھر بن گیا فلما تبین لہ جدو سارا نظارہ ویکھیا آپ نے ویکھیا پہ اللہ پاک زندہ بھی کر رہندا ہے ماردا بھی ہے جنوں چاہتا ہے یاتی دیندا ہے جنوں چاہتا ہے مماتی دیندا ہے تے فلما تبین لہ جدو یہ گل متبین ہو گئی ظاہر ہو گئی قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر آکھیا ہن میں جاندا ہے کہ اللہ جان سارے علماء کرام دا اس معاملے تے اتفاق ہے کہ سارنو وڈی صفت جدے تے سارنو پہلا یعنی ایمان لیاؤنا واجب تے ضروری تے فرض ہے نا وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ یاد رکھنے والی گل ہے رب ہونا صفت بہت بڑی ہوتی کوئی شک نہیں رحمان صفت ہونا بہت بڑی شک کوئی شک نہیں اور رحیم صفت ہوتی بہت بڑی ہے کوئی گل نہیں غافر الذنب بڑا کوئی بڑی صفات لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہوگی بہت بڑی اللہ پاک کی صفت ہے اور چپے چپے تے دی یعنی کارگزاری ہے اگے دوجا نال واقعہ کیتا جس لے کر رہتے اگے آگے ابراہیم علیہ السلام انہاں کہا یا اللہ پاک انہاں تے تو پتہ لگا یار موجودہ کھایا تے اللہ پاک نے کہتے اللہ پاک نے ابراہیم نے آکھیا یا میں تیرا خلیل ہاں یا اللہ پاک میں نے کو قدرت دکھا اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن یطمئن قلبی اے ابراہیم علیہ السلام تو میں نے سوال کیتا بھی دس مینوں کہ کیویں مردہ زندہ کرنا تیرا ایمان نہیں یاد آئی مانتے ہے کہ میں نہ بجرا میں اکھاں نال ویکھا تے ہو یطمئن قلبی ہائے ہائے ایک ہوندا ہے اسلام ایک ہوندا ہے ایمان ایک ہوندا ہے اطمینان قلبی یہ جنوں اللہ پاک نے فرماؤ تے پھر سارے معاملے صاف ہو جاندے تے قلبی اگے پھر قالا خذ اربعۃ من الطير فصرهن اليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دون ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم چار پرندے للا ہے انہوں ذبح کرنا ہے انہوں نے گوشت سنبھالا ہے انہوں جا کے بوٹیاں پہاڑ سے رکھ دے تے پھر انہوں سد تے آواز مار آہ آہ کرتے ویکھ کے میں پڑ پڑا کے تنوں زندہ کر کے بکھا اللہ نے یہ بکھایا تو انبیاء کرام نے اللہ پاک دی مملکت الہیہ دے مخلوق دی طرف اس واسطے انہوں نے کئی چیزاں پکیاں کر کے دکھلا کے آیات عجائب وکھا کے اللہ پاک مطمئن کر کے کرتا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی لغزش نہ کھا یہ کدی کدی طلبگار رہتے ہیں کدی کدی اللہ پاک خود بیان کر اللہ پاک جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آپ ہی ویکھ کر کیتا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے ملکوت السماوات والارض دکھا دیتے ویکھو پہ چند دی حقیقت کی ہے سوری ادو ستارہ پرستی سی جدو ابراہیم علیہ السلام کیا فرمایا ما فعل قال لا يحب الافلين ہے جی ساری کاکتا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نے زمین و آسمان بھی کھائیاں اور انجی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی علی موسیٰ علیہ السلام دا معاملہ بڑا عجیب ہے انہوں نے اللہ پاک نے آکھیا پہ آوے تینوں کچھ اسی بکھائیے موسیٰ علیہ السلام 201
اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام بخائی پھر میں سرجودی ہونا میں نے مخلوق آ رہے جنا 201 ہاں جی وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ جس ویلے موسیٰ علیہ السلام آئے میقات تے کلام کیتی رب نال قال رب ارنی انظر الیک یا اللہ تیری آواز کتنی خوبصورت ہے میرے دل وچ اتر گئی تے یا اللہ میں دل کردا میرا تو مینوں وکھا بھی اپنا واہ رفتگی دے عالم وچ ہے جی حالانکہ یعنی اس کائنات وچ جتے طول عرض عمق تے ٹھوس چیزاں قائدے تے اللہ پاک دا دیکھنا غیر متوقع سی لیکن وجدانی کیفیت چاہ کے مستانی عالم چاہ کے آخیا یا اللہ انظر الیک میں تینوں ویکھنا چاہنا میرے زیارت کرا قال لن ترانی تو مینوں نہیں ویکھ سکدا تے ولکن انظر الی الجبل فاستقر مکانہ فسوف ترانی تو انج کر اپنے پہاڑ ور ویکھ میں تجلی کرنا تے جے وہ چل گیا تے تم بھی چل جائے گا نہیں تو تیرا نہ کم کوئی نہیں ہے جی اللہ پاک نے تجلی کی فلما تجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا جس نے موسیٰ علیہ السلام دے پہاڑ ور نظر کی تھی اللہ پاک نے پہاڑ سے تجلی سٹی پہاڑ ذرا ذرا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو تو اللہ پاک نے نظارے بکھائے کدی آپ ہی بکھاندا ہے کدی موسیٰ علیہ السلام دی ذات پاک نو تے جب کئی پیغمبر تو اللہ پاک دے نمائندے نے پیغمبران ادام اس واسطے اپنے نمائندیاں نو طرح طرح دے عجائب بخا کے انہاں دی حیثیت مستقل کر کے اور مخلوق دی طرف انہاں نو پورا تیار کر کے اللہ پاک بھیجدا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نمائندہ سن آمدن پر سارے مطلب نہ اپنی مطلب دی طرف ہونا لا کیونکہ دو بعد نبوت ختم سی مخلوق دی طرف احکام تے مناہی انہیں ختم ہو جانے سن مخلوق سارے آواز جڑے سن قیامت تک دے ختم کر دیتے جانے سن اس واسطے نبی پاک نو پوری کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ پاک نے بخا چھڈیا جدا نبی ہر یک بقدر خیش بجائے رسیداس آ جا کے جائے نیس تو آ جا رسید آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کھڑیا جسے کوئی نہ گیا پھر یعنی مکان کوئی آؤ میں انہیں اتنے نکی گل کرا دلچسپی دی دو ہو بھی گئے نے ویسے بقا جہاں پاؤنا کہ جب تھوڑا ہوتا ہے سن کور کرنا پہ ایم کور کرنے واسطے میں نے آتا ہے جی مینوں یاد رہے میں ایسے عجیب جی گل نبی پاک نو معراج دا پہلو تو لغوی میں نہ اے وے یعنی سیگا اسم آلے دا آلہ عروج دا یعنی سیڑھی لغوی میں نہ دا سیڑھی ہے سیڑھی لیکن عرفی میں نہ جڑا وہ یہ وے کہ ایک پیغمبر پاک نو یعنی با عزت اللہ پاک نے اپنے عجائبات بخانے اے وے معراج دا لغوی تو عرفی میں نہ تو آ جا کے نبی پاک نے جیسے معراج کیتا تو انہیں مخصوص معراج ہونا سی لہذا نبی پاک دے معراج دے ابتدا بھی مخصوص انتہا بھی مخصوص ہاں ایک دن آنی کر کے نبی پاک بیٹھے تھے صحابہ پاک تو مجمع لگا تھے کچھ صحابی اٹھ کے چلے تھے کچھ کام کار والے سن کوئی آ کے بہن پے تھے آ کے ایک بندے نے آخیا جی پہ فلانا آدم جہاں یہودیاں دا نا وہ تشریف لیا رہا تے کو انہیں کوئی سوال کرنا ہے دلچسپ بات جڑے صحابی جان والے سنوں بہ گئے ویت یہودیاں دا آدم آیا ویکھو کی سوال کرتا سرکار کی جواب دے جڑے بیٹھے سنوں ڈٹ کے سیدھے ہو گئے انہیں آ کے سوال کی کیتا آ کے پہلوں تو کہ خباست ہو رہی یہودی دی فطرت تے خباست تے السلام علیکم تیرے تے سلام تیرے تو موت ہوئے الف لام تو بغیر آکھی سے ہم تو میں نندا موت تے یہودی جدوں خواس کر دے السلام علیکم تیرے تو موت ہوئے نبی پاک کی کمال ہے سرکار دا برا نہیں سی مان دینا وعلیکم تیرے تے ہوئے جو بھی ہے پیا ہوئے ہے جی پہیا صحابیاں نے دکھ کرنا تے مارنا گردن مار دینا سوال کرنا سرکار نے آخیا حوصلہ رکھا میں وہی آخیا میں جو تو آخیا وہ تیرے تے بھی ہو جائے رولا کاٹا ایڈا سرکار کا بڑا دارشمندانہ جا جواب ہوتا سی ہاں جی ماندانہ جواب آپ نے نہیں دیتے نہایت حمل بردباری نال وہ معاملہ صاف کر چڑیا
انہیں آ کے سوال کی کیتا پہ حضرت ہے دسو ای البکائے فی الارض بخیر، پھر آخیا ای البکائے فی الارض بشر۔ ہائے ہائے سوال کیتے کہ تسی اے محمد دسو کہ دنیا دے وچ یعنی اس زمین وچ سارے نال چنگی جگہ کیڑی ہے تے سارے نال مندی جگہ کیڑی؟ کڈا معقول سوال ہے، کڈا معقول جواب۔ صحابہ کن کھڑے کر رہے کہ آدم آدمی ہے یہودیاں دا، انہیں سوال کیتا ہے دیکھو کون جبریل آئے بیٹھے سن، سب پاپا کو پتا نہیں لگتا پھر جبریل آئے سن، آپ نے جو دھیان کیتا سنا بھائی تو انہیں آخیا یہ جواب جبریل کو جواب دیو، تو انہیں آخیا یاد رکھو کہ میں سائنس کو زیادہ نہیں جانتا، تھی زیادہ تھوڑا رب جانے۔ آپ نے توجہ فرمائی تو اللہ پاک کو پھر کہا تو آپ نے آخیا یاد رکھو اشد ای البکائے فی الارض بخیر هو المساجد، اور پھر فرمایا ای البکائے فی الارض بالشر هو المساقات، یعنی بازار سارے نالوں عمدہ جگہ کائنات دے وچ دنیا دے وچ مسجداں نے تے سارے نال پیڑی جگہ دنیا دے وچ جڑی ہے بازار، بازار جو دھوکھے نکالیاں جھوٹے مکر اور چنگی شاہ ادھر کر کے را پھیری دینی دوانی، اس واسطے بازار منحوس جگہ ہے جی۔ اور ساری جگہ وچوں عمدہ جگہ مساجد نے جتھے اللہ پاک دا ذکر ہوتا ہے، اور کوئی اتنے گل بات نہیں ہوتی، تاکہ اتوں تک آیا کہ اگر کوئی مسجد جا کے آکھے نا میری فلانی شاہ گواچ گئی ہے تو وہ ہوکا نہ دیو، نہ باہر کٹ دیو، ادھر سوا ذکر تو اور کوئی گل نہیں، یہ ذکر واسطے بڑیاں نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج پاک دی ابتدا سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہائے ہائے ایک ایک لفظ اگرچہ بہت بڑے یعنی ہے یعنی لگی ہے تو بڑا کچھ سبحان دے لفظ لگی ہے تو کنے اللہ پاک دے اسرار، سبحان اللہ دی اسرات لگی ہے کنے اسرار سیر کرائی ہے نہیں، سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ لگی ہے کنے اسرار۔ یہ میں ساری عمر بیان کرتا رہنا، اس وقت تفصیل حاصل بیان نہیں کرنے کی ضرورت ہے جی۔ بیان دے مسجد الاقصی مسجد حرام تو مسجد یعنی ابتدا نبی پاک دے معراج پاک دے زمین دے اعلیٰ مقام تو لے کے اعلیٰ مقام تک زمینی معراج ہے جی، آسمان کا جو معاملہ ہے تو میں بیان کرے گا تو حیران رہ جاؤ گے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے دنیا کے دیگر جڑے پیغمبر نے وہ چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چل کے جاتے ہوں سن، جا کے اللہ پاک نے عرض گزاری کرنی، اللہ پاک نے کرم نوازی کرنی ہے جی۔ نبی پاک واسطے جبرائیل امین براق دی سواری لے کے آئے، اعزاز ویکھو کڈا بڑا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ آؤ سواری تے تسی آؤ تے یعنی ہم رکاب نال جبریل رکاب پڑھن گے مقام پڑھ گے اور مصطفیٰ تے سواری کرن گے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی جان کے۔ اے ویکھو نبی پاک دے معراج دی زمینی ابتدا، حضور سوار ہو گئے تے راہ وچ تین جگہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سے فرمایا تین جگہ تے۔ پہلا تو جا کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری کھڑا رہی مدینے پاک، آقا یا رسول اللہ وہ جگہ تہاڈا ہجرت گاہ ہے، سرکار نے اتر کے نفل پڑے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، پھر اگر چلے تو پھر اتنے گئے جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ پاک نے آواز دیتی انّا نے لا ہاں جی فاخلا نہ لیکن کا بالواد المقدس دعا وادی طوا سے جا کے ٹھہرے، سرکار نے اتنے جا کے نفل پڑے اتنے کی۔ اس بعد پھر سوار ہو گئے تو جڑا بیت اللہ میں جتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی سی وہ بھی ایک نشانیاں کی جگہ سی۔ اللہ پاک جل شانہ نے آخیا میرے محبوب نے اتوں اتارو، یہ جگہ بھی ویکھی چنانچہ وہ جگہ بھی ویکھی، یعنی راہ سفر سے زمینی سے جاندے تین جگہ سے نبی پاک نے صاف فرمایا، اور تین یہ بہترین نشانیاں۔ ایک تو اللہ پاک نے جمع کری،
ایک اپنی جلوہ گری جتنے جا کے اللہ پاک جل شانہ عزتگاہ بنانی سی، اتوں ابتدا اسلام ہونے سی، اتوں احکام شروع ہونے سن، اتوں مملکت الہیت دی بنیاد رکھی جی، اتوں سلسلہ چڑھنا سی۔ پہلو وہ بکھایا، ادو بعد موسیٰ علیہ السلام نے بکھایا، ادو بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ بکھائی، تو جس لے کے گئے تو جا کے بیت المقدس میں تیاری کر کے سبھا لگیاں پیغمبراں دیا۔ اتنے ایک گل غور طلب ہے جہی سارے بندے ذہن چ رکھ لو، سنی مسلک کے آدمی ہیں، سنی مسلک کے آدمی محبت سے زیادہ عشق سے زیادہ مبنی نے، لیکن ایسا محبت کا فیل، ایسا عشق کا جڑا خلاف شریعت ہوئے ناپسند ہے، ممنوع ہے دائرہ شریعت وچ۔ یاد رکھنے والی گل ہے انبیاء کرام اپنی قبور وچ احیاء نے، زندہ نے۔ جسم پاک اصلی جڑا ہے انہوں کوئی شے کھاندی نہیں۔ یہ کئی مظاہر ہوئے تھے کہ میں وقت کی قلت کی وجہ سے بیان کرتا نہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے جمعہ والے دن بہت درود شریف بھیجا کرو۔ اس وقت جڑا کثرت درود شریف بھیجے گا قیامت والے دن میرے زیادہ قریب ہوئے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس نے تسی دنیا تو ٹر جاؤ گے تو پھر اسی کی کریں گے؟ سوال دیکھو، شکر ہے انہوں نے سوال کر لیا، شکر ہے سوال کر لیا۔ حضور نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، یاد رکھو انبیاء اپنی قبریں زندہ ہوتے ہیں، تسی درود شریف پڑھو گے تو مجھے پہنچایا جائے کرے گا۔ اس سلسلے چ آ کے علماء کرام دا اتفاق ہے، چواں اماماں دے مسلک دا اتنے اتفاق ہے کہ انبیاء کرام دے جسم پاک جسم دے وچ اونج رہندے نے، تے جدوں باہر چلنا ہے نا ادو ندی مثالی صورت وچ اللہ پاک نورانی جسم نال عنایت فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راج بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا نہ لیاندی ہے میں چھڑ چڑی ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا میں کولوں جس نے لنگدا سی میں جاتی ماری موسیٰ علیہ السلام وا یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کہ لنگدا سی قبر چوں نماز پہ پڑھدے سن، تے جس نے اتنے گئے نے بیت المقدس تو اتنے بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ تو وہ جس میں مثالی وچ انبیاء کرام سارے آدم علیہ السلام تو لے کے 1 کئی ہزار انبیاء بیت المقدس صفا بن کے کھڑوتے نے، امام دا انتظار ہے۔ جس نے ویکھیا پھر حضور تشریف لے گئے نے، جبریل امین نے پھڑ کے مصلی تے امامت کیتا، سرکار نے امامت کرائی، اور یہ جڑا لفظ تھی کہ نبی پاک امام الانبیاء نے اج حق ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج پاک دا میں نہ یہ تھی تسلی خاطر مصطفیٰ، حضور دے دلاں نوں اطمینان دینا، جڑا دل اپنا مایوس سی حضرت خدیجہ الکبریٰ دی جدائی دی وجہ تو، سرکار ابو طالب دی جدائی دی وجہ تو، اور طائف والے دی نار جاری دی وجہ تو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم تے طرح طرح نشانیاں بکھا کے اللہ پاک نے کہا یاد رکھو سبحان اللہ دی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا لہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اسی اپنی نشانیاں بکھائیے محبوب نو، جیوں جیوں نشانیاں محبوب نو دل ڈھارس ہو گئی، دل میں تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا۔ آخیا کہ اللہ پاک دے محبوب نو فکر نہ کر، اسی تیرے نال تیرے معاملات سارے ٹھیک۔ اللہ پاک نے آخیا میں خود کراں گا۔ اگے چلیے جس نے سواری یہ مختصر کریے، سواری تے جس نے نبی پاک نو بہا کے تو آپ نے یعنی بیت المقدس ودا ہوئے تے ہاتھ سواری بہ گئے تے چلے تے پہلے آسمان دے طرف جا کے دروازہ کھڑکتا ہے۔ یہ حدیثاں پاک نبیاں نے، میں اس وقت حدیث پاک بولتا نہیں پیا، بری کے پڑھنا پائے گا تو اگے پتہ ہے، ساری عمر تو سنائیاں نے حدیثاں پاکاں۔ پہلے آسمان مان غمتا انا جبریل من معکا، ذات نال کون ہے محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء، کیا بلائے گئے نے؟ ہاں سدے گئے نے، دروازے کھل گئے، پیغمبر اگے کھلوتے ہیں۔ پھر دوجے آسمان تے گئے، محمد کا تواڈے نال کون ہے جی؟ نبی پاک نے جی۔ دروازے بلائے گئے نے جی؟ ہاں جی، دروازے کھل گئے جی۔ پھر اگے پیغمبر کھلوتے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا یا رسول اللہ مرحبا۔ تیجے تے چوتھے تے پنجویں چھویں تے جس لگائے نا جا کے ویکھیا تو دروازہ کھلا تو ویکھیا چھویں تے آ گیا سارن جاندے ہاں بیت المعمور۔ بیت المعمور فرشتیاں دا خانہ کعبہ ہے، اتنے فرشتے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تے اینا کو فرشتہ ہے بارش دے ایک ایک قطرے نال فرشتہ ہوتا ہے رحمت دا، خدا جانے کی تعداد دے ذرے نے کہ کی ہے تو کی نہیں۔
یہ روحانی جہاں چیزاں نے یہ جسم عقل آن والی نہیں، یہ عقل کا گھوڑا ہی بلکہ شریعت مطالعت جہی ہے نا وہ اسی ابتدا ہی ویکھے نا جی فوت ہونے تو بعد جی قبر چ پائی کا تو حساب کتاب ہو جاتے یہ عقل اسی بات ہوتا ہے جو بھی نہ بالغیب مسلمان ہوتا ہے جڑے غیب پہ ایمان لیا ہاں جی جو اللہ پاک آخیا ٹھیک ہے عقل نہیں مستقل سوال کیتا گیا یا سادون آقا نے روح یا رسول اللہ تمہارے کو سوال کر دے روح کی کیا ہے تو یاد رکھو کل روح من امر ربی تو یہ فرما دے روح تے امر رب ہے وما اوتیتم من علم الا قلیلا کائنات وچ ایدا روح دا علم میں نہیں دیتا مگر کسی نے بہت تھوڑا جویں اللہ پاک نے جسمانی انتظامات کیتے نے کھان دے پین دے رہن دے پہنن دے سواریاں دے یہ وہ دے کڈا بڑا سلسلہ ہے اور پھر انجی باطنی طور سے روحانی طور سے اللہ پاک نے وہ بھی انتظامات کیتے نے انبیاء کرام تے کتاباں تے صحف تے صحیفے تے وعدہ تے نصیحتاں ہاں جی یہ دونوں چیزاں لگیاں ہوندیاں نے بلکہ یہ جسم جہا ہے یہ تو صرف تھوڑی جی مدت تک ہو کے تے انتقال ہو جانا تو بعد کام لمبا شروع ہو گیا اس واسطے اللہ پاک جل شاہ نے نا نظام جہا ہے نا یہ پورا بڑھن واسطے انبیاء کرام دا صرف تو اج دین وچ رکھنا ہے جس نے ویکھیا پہ بیت المعمور سے اینج کر کے ایک بابے رٹے ہو رہا ہے پوچھے کون نے اٹھ گیا السلام علیکم کون ہے یا ابراہیم اہلاً سہلاً مرحبا ہاں جی سرکار نے سر کو اٹھے چمیا چٹیا پہ میرا بچہ انتظار جو عطا کہ موتا کے ہن یعنی تقیہ لائی بیٹھے سن پہ جنوں فریتے کھانا کعبہ بنا دے سن ابراہیم علیہ السلام نے انہوں ٹیک لائی مقابل یعنی مقابل بشریت ویکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معاملہ جدوں معراج تے غور کریے نا سارا کوئی نہیں سمجھ آ جاتا ہے زمین تو اتا کہ مادیت ختم بشریت ختم بشریت اتا جا ہی نہیں سکتی اس بعد جیسے ہوگا کہ جیسے بیت المعمور تو اگے ہو گئے تو اگے آگے سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جتھے جا کے جبریل یعنی ملائکہ دی دسترس بھی ختم حضور اردو میں جیسے لگتا گئے وہ دنوں یا محمد اگاں آ جاؤ یا رسول اللہ ہے جی تو وہ تا گئے آخیا آوے جبریل کر گئے یا حضرت ہوں میں معذرت کھاواں یہ دورہ میرے کو نہیں جایا جاتا اگر میں جاواں تو میرے پر سڑ جان گے یار آئے ہے حضور نے پھر آپ واسطے ایک تخت در نہیں آیا جڑا بڑا سر سب تو شاداب سی طرح دا ہے جی تو وہ سرکار تخت جلوہ گری کر کے سرکار اتر تشریف لائے گئے کس شان نال کس آن بان نال کس عزت و احترام نال کس عظمت نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جا رہے نے اس طرح دا کبھی کسی نبی نو اللہ پاک نے معراج نہیں کروایا اس واسطے کہ نبی آخر زمان سن اس واسطے تمام نشانیاں تمام چیزاں جہاں ضروریات سن اس وقت دیاں یا قیامت تک دیاں سرکار دا ملاحظہ کرنا سی عزت نیا ٹھاٹھ نال باٹھ نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا گیا سدرۃ المنتہا تو جس کے یہ وہ جگہ ہے جس اللہ پاک جل شاہ نے حدیث پاک قرآن شریف میں آتا ہے ان دا سدرۃ المنتہا بڑا تھوڑا جا میں تمہیں دسنا قرآن پاک کاش میں حافظ ہوں چلو یہ بھی شکر ہے جنا بھی ان دا سدرۃ المنتہا اللہ پاک نے فرمایا ماں کاذب الفؤاد اچھا جی فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ ماں کاذب الفؤاد ہمارا اللہ پاک نے پھر وحیاں کرنی شروع کیتیاں انہوں دا دل مبارک جڑا چڑھاندا نہیں سی جو وہی ہوندی سی تے سدرۃ المنتہا پکڑا ان دا جنت المأویٰ اذ یغشی سدرۃ ما یغشی سدرہ نو اللہ پاک جل شانہ دے جمال نے جلال نے اور وہ دی نورانیت نے جویں وہ دی شان دے لا کے ڈھک لیا تے حدیث پاک چاہتا ہے کہ وہ ایڈا بڑا نظارہ سی کہ روئے زمین تے مخلوق دے وچوں کسی دی طاقت نہیں وہ دی شان بیان کرتی ایڈا بڑا نظارہ اتنے ویکھی سدرۃ المنتہا بیری دا درخت ہے آدھے کڑے کڑے جڑے وہ یعنی بیر لگڑے نے لگے ہو کے حدیث پاک بڑا کچھ آتا ہے بیری نو کوئی خاص اہمیت ہے میں ایک دن سوچتا تھا بھائی بیری دے درخت چاہیے یعنی ریسرچ کرنی مسلمانوں یہ خبریں کہڑے کہڑے کیمیاوی چیزاں نکلنا جہڑیاں
میرے خیال ہے بیری کے درخت نو آکھی دا پہ ابال کے تے مردے نو نہاؤ، یہ میں کہ تفن نو یعنی بڑا ہی فائدہ کرتا ہونا جڑا یہ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے، یہ سچ کرنی چاہیے سی۔ جی اللہ پاک جل شان نے نبی پاک نے فرمایا پہ جڑی کھجور ہے اجوا یہ گٹک جڑی ہے نا یہ پی کے کھاؤ تو دل کی بیماریاں جڑی ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ چاہیے اجوا کھجور کی گٹھ سے سچ کی جائے۔ مسلمان اس معاملے کو کمزور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پڑھ کر کے وہ جڑے عیسائی لوگ نے انہیں سچا کر کے نا ساڈیاں نقلہ مار مار کے انگلش سے اپنے نام سے منسوخ کر کے کتابت سچا بنا رہی ہیں، حالانکہ کام سارا مسلمانوں نے کیتا ہے، مڈ بنے ہیں۔ تو عرض کرنا میں نے بھی سدرۃ المنتہا مقام رب نے فرمایا یاد رکھنے والے سدرہ سدرۃ المنتہا یعنی بلے بلے فرمایا یہ یکش سدرۃ ما یکشا، سدرہ نو ٹک لیا جیڑی شاہ نے ٹک لیا، میرے عجائبات نے ٹک لیا، میریاں کرم نوازی نے ٹک لیا، میریاں مہربانیاں نے ٹک لیا، میری نورانی نے ٹک لیا، تو قیامت تک فرمایا وہ دی شان بیان کرنے کے ضرورت سے ایڈا بڑا معاملہ سی جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے پھر آخیا ادنو یا محمد، میں حیرت کی گل پہ ادنو یا محمد میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، جی وہ شان دینا ہے خورے ادنو یا محمد حضور اگاؤں فتنا فتددا حضور قریب ہوئے، پھر آ کے ادنو یا محمد جس نے بالکل قریب فقانا قوما قاب قوسین او ادنا، جی میں بالکل قرب خصوصی جتنے خدا چاہتا سی اتنے دور چلے گئے۔ تو اللہ پاک نے محبوب نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک، نبی پاک نے کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ ساریاں بدنی مالی جانی عبادتاں تیرے میں پیش کر۔ اللہ پاک نے جواب آکھیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میرے لیے ہدیہ لے کے آیا تو میں تیرے تو سلام دا ہدیہ دے۔ یہ جے نماز دراصل نماز میں دسنا پہ تحفہ معراج کی تھی، ساڈے واسطے تحفہ معراج یہ تھی کہ اللہ پاک جل شان دے کول جسے سرکار گئے نے تو سرکار نو اللہ پاک نے آکھیا پہ میں تینوں کوئی عطیہ کرنا چاہنا جڑی تیری امت بھی فائدہ اٹھائے، وہ میں حدیث پاک کرنا تھوڑا جہا یہ دلچسپی کر رہی ہے تھوڑی۔ مسلم شریف عن مرہ عن عبداللہ قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا به الى سدرۃ المنتہا یا فی السماء السادسہ الیہا ینتہی ما یعرج به من الارض فیقبض منها والیہا ینتہی ما یوبت به فیقبض منها قال اذا یغشی الستر ما یغشی قال فراش من ذهب قال فأوتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا۔ میں تو ترجمہ چھڑ چھڑیا ہے لمبا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے حاضری بارگاہ الہی وچ ہوئے تے اللہ پاک نے 3 چیزاں عطا فرمائیاں۔ ایک اور طلب ہے واقعہ جڑا ہے اسرا وہ تو نبی پاک دا 9ویں مرتبہ سے جناب 9ویں مرتبہ سے مصطفیٰ ہوئے گا سرکار چلو سانو فائدہ ہے لیکن سرکار دا فائدہ ہے، سانو جڑی چیزوں سے سارے واسطے عطا کی گئی ہے انہوں چوری چ پانا چاہیے۔ امت مصطفیٰ نے جڑا تحفہ دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے وہ تے غور کرنا چاہیے۔ وہ کی ہے حدیث پاک جب وہ تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسان 3 چیزاں اللہ پاک نے امت مصطفیٰ واسطے تحفہ دیتیاں۔ یہ سارے کن کھول کے سن پاؤ۔ معراج دا تحفہ کی ہے، نکیاں نکیاں گلاں ہوندیاں ہی رہندیاں نے، تانوں سناندے ہی رہے ہیں، تانوں دسیا اگر تو عجائبات بیان کریے تے سبحان اللہ تے مک جاندی ہے گل، اسرات دے سحرات تے مک جاندی ہے گل، ہاں جی رات دے لیلت تے مک جاندی ہے، لیلت سترہ للعاشقین، ہاں جی رات نو کرایا اللہ پاک نے دن بھی کرا سکتا سی۔ یار لیل دا رات نو ایک ایسی شخصیت ایک ایسی یعنی اللہ پاک نے رات نو خاصیت دیتی ہے جہدے وچ دلاں نو سکون ملتا ہے۔ چنانچہ سال نو پہلو معراج پاک تے ایک گل ہور ذہن کر لو، معراج پاک تو پہلو بھی نمازاں سن،
یہ مختلف روایات نے طرح طرح پہ نفل نبی پاک پڑھتے سن قرآن پاک دے یا ایھا المزمل یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سن وہ پڑھتے تہجد دی نماز پڑھتے سن نمازاں پہلوں بھی آئے سن حتیٰ کہ ایک روایت بڑی عجیب تے سونی جہی ہے بڑی شاندار جہی کہ جس نے نبی پاک نو اللہ پاک نے پہلی وحی کی تھی تے اللہ پاک نے جبریل نو کلیا تے جبریل علیہ السلام نے انج کر کے اڈی ماری پیر مارے تو جو چشمہ جاری ہوا تے اللہ پاک نے کے حکم نال جبریل علیہ السلام نے نبی پاک نو وضو کرایا جیسے وضو کرایا تو پھر نماز پڑھنے کی ترکیب دسی تو حضور نے نماز پڑھائی حضور نماز پڑھا کے تو جیسے گھر آئے تو حضور نے جویں جبرائیل نے وضو کرایا سی نبی پاک نے جناب خدیجۃ الکبریٰ نو وضو کرایا تو دلچسپ گل سنائیے سرکار خدیجۃ الکبریٰ نے پھر نبی پاک نے نماز پڑھائی تو سوموار کا دن سی جدوں میں اگے بھی تمہیں دس رہا ہوں کہ میں اپنی پرچی بنا لگیا بھی سوچتا ہوں سا بھی کوئی خاص گل ہونی چاہیے سوموار والے دن سفر بھی جڑا ہے نا یہ برکت رکھتا ہے تو سوموار جڑا ہے پیدائش بھی نبی پاک دی ہوئی سی اس وقت میں سوموار کا دن چھٹی رکھی ہے اور پھر جڑا میرا شعر ہے وہ میں توجہ دیتی تھی شعر ہونا چاہیے جتنے اللہ پاک جل شان دی کرن نوازیاں نازل ہوں فضل نازل میں شعر رکھا سی ملک الموت کو ضد ہے جان دے کے چلوں سر پر سجدہ ہے مسیحا کہ میری شرم رہے ہائے ہائے اسے شعر جو برکت پئی ہے وہ برکت پئی ہے آج تک جب شعر جڑا نا یہ ودتا ہی چلا گیا تو کمی نہیں آئی اللہ پاک دے فضل جنہ انسان جھکتا ہے انہیں اللہ بلند کرتا ہے جنہ انسان جھکتا ہے انہیں اللہ بلند کرتا ہے جنہ انسان جھکتا ہے انہیں ملک الموت کو ضد ہے کہ جان لے کے چلوں سر پر سجدہ ہے مسیحا کہ میری شرم رہے بیت الشفا نہیں میں رکھیا نہ بیت الحکمت رکھیا ہے بابا جی بھی ادھر رکھنے لگے بیت الشفا میں آخیا جی بیت انہیں پھر بیت الحکمت ان مارو بیت الشفا رکھ لیا میرے آخے لگ کے میں آخیا جی شفا اللہ کو اس واسطے شفا دے اسی دعویٰ نہیں کوشش کرنے ہیں طب کرنے ہیں اگے اللہ جانے تے اللہ معاملہ جانے تو میں ذکر لگا تھا سوموار کا دن سی سوموار والے دن اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیتا جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا اور نبی پاک نے نماز پڑھائی آپ گھر آئے اثر ویلے اتنے خدیجہ نے وضو کرایا وضو کرا کے تو نماز پڑھائی تو جس دن چڑھا منگلوار کا تو منگلوار دن سال کا پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علی شریف خدا نے نماز پڑھائی یہ گل ذہن چ رکھا جی اپنا اپنا مقام ویکھو پہلے نماز پڑھن والے بندے سرکار خدیجہ نے دوجے نماز پڑھن والے سرکار علی شریف خدا نے اس نماز کی برکت اولیاء دے بادشاہ اب علی شریف تو نماز یہ نہیں شاید تو اللہ پاک جل شانہ نے کی کیتا 5 منٹ صرف ہے کہ بھائی قال فاوتی ثلاثان اے محبوبہ میں تیرے بڑے عجائبات بخا چھڑے نے میں تیرے بھائی کا وہاں اعلیٰ ربی ماں وہاں بھائی کیتی ہے جو میرا دل کیتا ہے کسی نے سنے نہ سنے تو ماں تو آنا تو شک بھی نہیں کیتا تو آنکھا بھی نہیں پلتیاں تو باقی کوئی خرابی نہیں کیتی اصل آپ نظارے ٹھیک کیتے ہیں ہوں تو واپس جانا تو جاندیاں اپنی امت واسطے تحفہ لے جاؤ وہ معراج کا تحفہ جد کرن لگا تو سارے غوض کرو انہوں پلے بڑھنا چاہیے سانوں اور وعدہ کرنا چاہیے کہ جڑی تحفہ شے آئی انہیں سنبھال کے رکھی دی ہے جڑی تحفہ شے آئی انہیں سنبھال کے رکھی دا آپ نے فرمایا اوتی الصلوات الخمس ہے 5 نمازاں لے جا جدو نمازاں ملیاں 50 موسیٰ علیہ السلام بچ آ گئے اے یار مشکل بڑا ہے میں تو 3 لاکھ بے کے میرے اوپر پڑھ دینی واپس جاؤ جا کر تمہارے سرکار گئے 5 کٹ گئیاں پھر گئے پھر 5 کٹ گئیاں تو کئی بار دسیا اس وقت میں اختصار کرنا مقصد کرنا حتیٰ کہ جیسے 5 رہ گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا مینوں حیا ہوندا ہے پھر نیاستاہی مینوں حیا ہوندی اللہ پاک کول جاندے ہاں اللہ پاک جل شانہ نے آخیا محبوب جاؤ جڑا تہاڈے جو 5 پڑھے گا میں انہوں 50 کا ثواب عطا فرما دیا گا سبحان اللہ ہے جی اللہ پاک جل شانہ دی کرم لا دی ہو اللہ پاک دے بڑی کرم نوازیاں نے ساڈیاں کچھ سستیاں تو 3 چیزاں لائن کریے 5 نمازاں رب تعالیٰ نے تحفہ دیتیاں اور تحفے کے بچے قرآن شریف اگر میں اتنے وضاحت کرنی تھی 5 منٹ سے 3 منٹ رہ گئے صرف قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون نماز دے وہ صحیح فلاح پاندے نے جہڑے نماز وچ خشوع کردے نے
خشوع کنوں آندے نے؟ خشوع دا پنجابی ترجمہ پہلو نماز دا جو منہ کڈو. میں پچھلے جمعے چ آخیا سی بھی نماز ہولی پڑھنی چاہیے جی اپنے آپ سنی جائے. اکھا کھول کے پڑھنی چاہیے، سجدہ گاہ سے اکھا ہونی چاہیے. اگر اکھا میٹ کر جائے خیالات کی پراگندگی ہوتی ہے جی کر کے نماز بھی الحمدللہ رب العالمین نال دا ترجمہ دین کرے. اور ہر بندے نو مسلمان نو نماز یاد کرنی چاہیے. تو نماز یاد کرنے تو بعد نماز دا ترجمہ یاد کرنا چاہیے. بلکہ حکم تو یہ کہ 7 سال کے بچے کو نماز یاد کراؤ. 9-10 سال نہیں کرتے انہوں مارو فاضربو، انہوں مارو کہ کیوں نہیں بندہ بانتا. سمجھ آ جی گل نہیں؟ یہ احتیاط رکھنی ہے کیونکہ 5 وقت ایک بندہ مسجد چاہتا ہے. بلکہ اتوں تک کہ نفر جڑے نے گھر پڑھنے نے. اج نویں ایک حدیث پاک کر کر ایک حدیث پاک کو مینوں حوالہ نہیں لبھدا، اس واسطے میں تمہیں سنا دینا. حوالہ میں انشاءاللہ لبھنا پیا. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ نفل گھر پڑھ کے آئے وہ نفلاں دا ثواب انہوں خانے کعبے دی نماز کا دتا جائے گا. ہائے 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 اندازہ لو 1 لاکھ دا ثواب ہے. یہ غور کریں نفل گھر پڑھ کے آؤ، وضو گھر کر کے آؤ. ہاں جی آ کے پھر آ کے انتظار کر کے بہو. جنہ چر انتظار ہے کر کے نماز جماعت جو بہندا انہاں چر واسطے فرشتے دعاواں کر دیں اللہ مغفر اللہ مغفر. کیڑی بڑی گل ہے. تو 5 وقت نماز جڑی ہے تحفہ ہے اللہ پاک جل شانہ محبوب دے معراج پاک دا ساڈے واسطے. تو اور کیڑی ہے صلاۃ الخمس او دیا خواتیم سورہ برکہ سورہ بقرہ دا آخری جڑا حصہ ہے وہ بھی تحفے کے طور سے ہے. جسے جادو ہوئے، چونا ہوئے، نحوست ہوئے، لڑائی ہوئے، دنگے ہو، فساد ہو، اسے امن نہ ہوئے، چین نہ ہوئے، اسے سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. یہ تحفہ اللہ سے اللہ سے سننا. پھر فرمایا اگے غفر لمن لم یشرک باللہ امتی شیئا ترکیہا. فرمایا جیڑے بندے امت مصطفیٰ وچوں شرک نہ کیتا ہے تو فرمایا انہیں میں ضرور بخش دیا. یہ 3 تحفے. دعا کرو اللہ پاک جل شانہ سانو انہاں تحفیاں نو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اور معراج پاک دی ایک ہمیشہ نہیں اسی یعنی ایک یادگاری رکھ لیے کہ اسی یہ تحفے جڑے نے قبول کر رہے ہیں. یہ سارے احباب جتوں تک ہو سکے کوئی ایسا وقت مقرر کرو یعنی جنہوں تک ہوتا عام یعنی نماز کا ترجمہ سیکھو. یہ نہیں تو تب نہیں سیکھو، نماز ترجمہ کر کے سیکھو. ہاں جی ایک سلسلہ شروع ہوا قرآن پاک دے سوموار دا بعد نماز مغرب تا عشاء یعنی علامہ فیاض قادری صاحب آتے ہیں. بڑا سونا پچھلے بار بھی انہیں درس دیتا بھائی. سارے باپ ذوق نال شوق نال آیا کرو. عشاء دی نماز تک ختم، شام دی نماز تو بعد لے کے عشاء تک کڈا مناسب جا وقت. پھر جا کے عشاء لے روٹی کھاؤ، شام دی نماز پڑھو، شام دی نماز پڑھ کے آرام نے درس سنو تو اس بعد جا کے روٹی کھاؤ. اور یہ الحمدللہ جی درس چل رہی ہے بڑی اچھی گل ہے. علامہ فیاض قادری صاحب نے وہ چاہ بھی نہیں پیندے سارے کولوں. انہوں نے آرڈر ہے بھی کہ فی سبیل اللہ کام کرو. ویکھو یار اللہ اجے بندے ہے اجے بندے ہے تو آپ تک کھلوتی ہے. اب آخیا جی حضرت تھی آئے کوئی نہ کوئی چاہ ہی پیش کرے. انہیں کبھی آرڈر نہیں اپنے کرائے تے ہونا ہے، اپنے تے جانا ہے، اپنا پٹرول پوانا ہے، اپنا ہائے ہائے یا اللہ برکتوں تے رحمتوں نال نوازیا جائے.